شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی کا ہے، زندگی اور موت وہی دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے وہی تھا اور سب سے آخر وہی رہے گا، ظاہر اور چھپے میں اسی کا جلوہ ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر اسی کا راج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھایا ہے۔ زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، وہ جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے سب کچھ وہ جانتا ہے، اور جہاں کہیں تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے اور تمہارے ہر کام کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی اکیلے کی ہے اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور وہ تو سینے کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاؤ جس میں اس نے تم کو پہلوں کا جانشین بنا دیا۔ جو لوگ تم میں سے ایمان میں آ گئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تم کو ایمان لانے میں اب کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم کو برابر دعوت دیے جا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور تم سے اس کا قول اور قرار بھی لیا جا چکا ہے۔ اگر واقعی ایمان والے ہو تو اپنے قول میں سچے رہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل فرماتا رہا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور بے شک اللہ تم پر شفقت یعنی محبت اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے باقی رہ جاتی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جس کسی نے بھی خرچ کیا اور لڑائی میں حصہ لیا، تم میں سے کوئی دوسرا اس کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے اللہ کے نزدیک بڑے درجے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور لڑائی میں شامل ہوئے۔ نیک بدلے کا وعدہ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے کر رکھا ہے، اور تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ ایسا کون ہے جو اپنے بہترین مال میں سے اللہ کو قرض دے، پھر اللہ اس کو دگنا اور کئی گنا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے بہت عزت والا اجر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دن دیکھیں گے کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کے آگے اور سامنے اور سیدھی طرف روشنی تیزی سے پھیل رہی ہوگی، انہیں خوشخبری سنا دی جائے گی کہ بشارت ہو کہ تم کو آج کے دن ایسی سدا بہار جنتوں کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہ بہت زبردست کامیابی ہے۔ جس دن منافق یعنی دوغلے مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گی کہ ذرا ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر سکیں، جواب میں کہا جائے گا کہ پیچھے واپس پلٹ جاؤ، وہاں روشنی کی تلاش کرو۔ بس ان دونوں گروہوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف تو رحمت ہی رحمت ہوگی اور دیوار کے باہر کی طرف سامنے عذاب ظاہر ہو چکا ہوگا۔ منافق لوگ دہاڑے مار مار کر انہیں آواز دیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ایمان والے جواب دیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، ہماری ناکامی کا تمہیں بہت انتظار تھا اور تم شک میں پڑے رہے، اور تم کو آرزوؤں کے چکر نے دھوکے میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور فریب دینے والے نے اللہ کے بارے میں تم کو فریب میں ڈال دیا۔ بس عذاب سے چھوٹنے کے لیے تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ آگ ہی آگ ہے، یہی جگہ تمہارے لائق ہے، اور دنیا سے لوٹنے کے بعد اب اسی بری جگہ میں تم کو رہنا ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ نے جو سچا نصیحت نامہ نازل فرمایا ہے اس کی طرف ان کے دل جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد نافرمان ہو گئی۔ اور جان لو کہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ ہی زندہ فرماتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے کھول کر صاف صاف نشانیاں بیان کر دی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں اور اللہ کو اچھا قرض دینے والوں کا مال دگنا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہت ہی عزت والا بدلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ لوگ اللہ کے دربار میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے،
اور ان کے لیے نور ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے یہ لوگ آگ کے ڈھیر میں بند کیے جائیں گے۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی طرح غفلت میں ڈالنے والی ہے۔ ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا، جیسے بارش کی حالت میں کسانوں کو فصل بہار میں عجیب خوشی ہوتی ہے، پھر جب کھیتی سوکھ جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ کر زرد رنگ میں بدل جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا بھی ملنے والی ہے، جبکہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب میں پڑنے کے سوا اور کیا ہے۔ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کر چلو، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کی طرح ہے، تیار کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو بھی مصیبت چاہے زمین پر یا خود تم پر آ پڑے، ہم ہی اس مصیبت کو وجود میں لاتے ہیں جو نازل ہونے کے پہلے کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کے لیے آسان کام ہے، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس پر افسوس نہ کرو، اور اللہ جو کچھ تم کو دے اس پر اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی بھی اترانے والے اور بڑائی ہانکنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ جو لوگ بخیل بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ جس نے حق سے منہ پھیر لیا تو اللہ کو کسی کی کیا پرواہ ہے، وہ تو تمام خوبیوں والا ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائے، اور لوہا بھی ہم نے اتارا ہے جس سے لڑائی کا جنگی سامان بنتا ہے، اور انسانوں کے لیے اس سے اور بھی بہت سی فائدے کی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے علم سے ظاہر فرما دے کہ بن دیکھے اللہ اور اس کی مدد کے لیے کون اٹھتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زوراور غالب ہے۔ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر ہم نے ہی بھیجا تھا، اور ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب کے علم کو جاری رکھا۔ ان کی اولاد میں ہدایت پر چلنے والے بھی ہوئے اور بہت سے لوگ ان میں نافرمان بھی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور بعد میں عیسیٰ بن مریم کو بھی رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی تھی، اور اس کی پیروی کرنے والوں کے دلوں کو ہم نے نرمی اور رحمت سے بھر دیا۔ اور یہ جو رہبانیت کی بدعت انہوں نے جاری کی تو ہم نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے درویشی اور فقیری کی زندگی اپنے دل سے اختیار کی، مگر اسے نہ نبھایا جیسے کہ نبھانے کا حق تھا۔ پھر بھی ان میں جو ایمان والے تھے ان کو تو ہم نے ان کا اجر دے دیا، لیکن ان میں کے بہت سے لوگ نافرمان ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ تم کو اپنی رحمت سے دگنا عطا فرمائے گا اور تم کو نور عطا فرمائے گا، اس کی روشنی میں تم کو چلتے جانا ہے، اور تمہارے گناہوں کو بھی وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو واقعی بڑا بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ پہلے کتاب پا کر بھی جو لوگ بگڑ چکے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل پر ان کی ٹھیکیداری ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔